جب خفیہ ادارے کے سربراہ کو ڈانٹ پڑ گئی۔ ویڈیو میں یہ قصہ آپ کو سناؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ امریکہ میں جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، وہ سرکاری عہدیداروں کو کیسے جواب دہ ٹھہراتے ہیں، یہ تصویر اس سوال کا جواب ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات جب ہو رہے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بننے کے امیدوار تھے تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اس قاتلانہ حملے کے بعد اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے کانگریس اراکین پر مشتمل ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی۔ اس ٹاسک فورس کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ جس روز قاتلانہ حملہ ہوا آپ نے پتہ کرنا ہے کہ اس روز کیا کچھ غلط ہوا تھا، جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں کہاں کہاں پہ وہ بریچ ہوئے تھے، کیا کیا جو طریقہ کار ہوتا ہے سیکرٹ سروس کا اس طرح کا کوئی بھی حملہ روکنے کے لیے، تو وہ کون کون سا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ حملہ ہوا۔ ایک تو اس ٹاسک فورس نے یہ پتہ کرانا تھا، اور دوسرا اس ٹاسک فورس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو بھی اس روز غلط ہوا اس کی ذمہ داری کس کی تھی، کون ذمہ دار تھا جس کی وجہ سے یہ پروٹوکولز فالو نہیں ہو سکے اور حملہ ہو گیا۔ اور تیسرا نمبر پہ اس ٹاسک فورس نے یہ طے کرنا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ اب وہ ٹاسک فورس بن گئی اور اس کے اجلاس بھی ہونے لگ پڑے، اور اس ٹاسک فورس میں امریکی اراکین اسمبلی اس کا حصہ تھے۔ اب آپ ان کی جرت دیکھیے کہ انہوں نے ایک روز خفیہ ایجنسی کا جو سربراہ تھا اسے ہی بلا لیا اور اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اب ایک جانب اونچے پلیٹ فارم پر اس ٹاسک فورس کے اراکین بیٹھتے ہیں اور نیچے خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں رونلڈ رو وہ بیٹھتے ہیں، اور کمیٹی اراکین ان سے سخت سوال کرتے ہیں۔ تو خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ کبھی سر جھکا کر انہیں جواب دیتے ہیں اور کبھی کسی سوال پر وہ سٹ پٹا بھی جاتے ہیں۔ ابھی تک وہ جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں رونلڈ رو وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہونا ان کے ادارے کی ناکامی تھی۔ اب آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس وقت یہ حملہ ہوا تھا اس وقت کیمبرلی چیٹل خفیہ ایجنسی کی سربراہ تھی۔ انہوں نے سیکیورٹی میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان کے بعد یہ جو رونلڈ رو صاحب ہیں یہ قائم مقام سربراہ بنائے گئے۔ اور رونلڈ رو جب ان اراکین کانگریس کے سامنے اس ٹاسک فورس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ ابھی تک یہ بھی بتا چکے ہیں کہ حملے کے بعد انہوں نے سیکرٹ سروس کے طریقہ کار میں، پروسیجرز میں، پروٹوکولز میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ تو اس روز جب اس ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا تو جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ جو کٹہرے میں کھڑے تھے ان سے سوال پوچھنے والوں میں ایک رکن کانگریس پیٹ فیلن بھی تھے۔ جو پیٹ فیلن صاحب تھے انہوں نے رونلڈ رو کی ایک تصویر دکھائی انہیں، اور اس تصویر میں رونلڈ رو امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کے عقب میں کھڑے ہیں۔ یہ جو تصویر تھی یہ ستمبر میں جو آپ کو معلوم ہے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا تھا، تو یہ تقریب اس حملے کی یاد میں منعقد کی گئی تھی، اور جو پیٹ فیلن وہ تصویر دکھا رہے تھے رونلڈ رو کو وہ اسی موقع پر لی گئی تھی۔ اس تصویر میں یہ امریکی صدر جو بائیڈن کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کاملا ہیرس ہیں، اور عقب میں یہ رونلڈ رو صاحب کھڑے ہیں۔ تو یہ تصویر دکھانے کے بعد پیٹ فیلن نے خفیہ ادارے کے سربراہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو صدر بائیڈن اور نائب صدر ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری جس اہلکار کو دی گئی تھی، کیا عقب میں اسے کھڑا ہونا چاہیے تھا یا کہ آپ کو؟ اب یہ ایک پروٹوکول ہے، ایک طریقہ کار وہاں پہ یہ ہے کہ صدر کی حفاظت پر ایک شخص جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو انچارج بنایا گیا ہوتا ہے صدر کی حفاظت کا، اسے وہاں پہ تعینات کیا گیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اسپیشل ایجنٹ انچارج۔ تو جو سیکیورٹی پروٹوکول ہے، جو سیکیورٹی کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اسی اسپیشل ایجنٹ انچارج کو صدر کے عقب میں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ رونلڈ رو صاحب پہنچ گئے تھے اور وہ چونکہ سیکرٹ سروس کے سربراہ تھے تو انہوں نے اس اہلکار کو کہا کہ بھائی جی تو سائڈ پہ ہو جا، میں ادھر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، میری فوٹو شوٹو بن جائے گی۔
لیکن یہ ان کی فوٹو کھنچوانے کی خواہش، نمایاں ہونے کی خواہش، یہ ان کے گلے پڑ گئی، اور وہ جب اس ٹاسک فورس کے سامنے پیش ہوئے تو پیٹ فیلن نے ان سے پوچھا کہ بھائی جی یہاں آپ کے کھڑا ہونے کا کیا کام تھا، اور انہوں نے خوب ان کی سرزنش کی کہ آپ کو خود نمائی کا شوق ہے، آپ وہاں پہ کیوں جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب اس پر رونلڈ رو صاحب نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی، یہ کہنے کی کوشش کی کہ سر ایسی معاملہ ہے کہ وہ جو اسپیشل ایجنٹ انچارج ہے وہ وہیں پہ کہیں تھا، بس یہ جو تصویر آپ نے کھینچی ہے نا اس میں وہ نظر نہیں آ رہا، ورنہ وہ کہیں ادھر ادھر ہی تھا۔ اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ جب 9/11 کا سانحہ ہوا تھا، یعنی کہ جس وقت امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا تھا، اس وقت رونلڈ رو نے بتایا کہ اس وقت وہ بھی اسی گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے۔ گراؤنڈ زیرو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تباہ ہونے سے پہلے ورلڈ ٹریڈ ٹاورز تھے۔ تو وہ کہتے رہے کہ بھائی میں تو خود اس وقت اس 9/11 کے روز میں وہاں پہ موجود تھا، اور میں نے وہاں پہ یہ ورلڈ ٹریڈ ٹاورز کو راکھ میں منتقل ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں وہ سانحہ 9/11 میں جو جان سے گئے تھے لوگ، میں ان کو یاد کرنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا، اور آپ پلیز اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ لیکن رکن کانگریس نے خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ بس آپ اس بات کا جواب دیں کہ اگر آپ اس وقت اسپیشل ایجنٹ انچارج نہیں تھے تو آپ صدر اور نائب صدر کے عقب میں کیا کر رہے تھے۔ خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے یہ جو جواب دہی کی گئی، جو ان کی ڈانٹ ٹپٹ کی گئی، یہ سب کیمروں پر ریکارڈ کی گئی، اور ریکارڈ کر کے کہیں چھپا نہیں دی گئی بلکہ یہ براہ راست دکھائی گئی، یہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے اور میری نظر سے بھی گزری ہے۔ اور جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ان کے درمیان یہ بحث مباحثہ دیکھ رہا تھا، خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے سوال ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ عوامی نمائندے سرکاری اہلکاروں سے جب سوال کریں تو کیا ان اداروں کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے؟